बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले लेक्चर के अंदर मैंने शराकत की जो 5 अक़साम बयान की थी, उनका सरसरी और मुख्तसर सी तारीफ़ आपके गोशा गुज़ार की थी। अब उन्हीं अक़साम की मज़ीद तशरीह आपके सामने पेश करना चाहूँगा ताकि हर किस्म को आप अच्छे अंदाज के साथ समझ सकें और कारोबारी लोग उसे कारोबार के अंदर समझ सकें कि ये हमारे लिए जायज़ है या नाजायज़ है, या अहले इल्म हज़रात उन्हें भी इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि ख़ास तौर पर मईशत के मसाइल के हवाले से, तो इसलिए उसकी तफसील के साथ ज़िक्र करना चाहता हूँ। तो शिरकत इनान दो या दो से ज़्यादा शरीकों का माल और तसर्रफ़ में बराबर होने को शराकत इनान कहते हैं। यानी दो या दो से ज़्यादा शरीक हैं, उनका माल और तसर्रफ़ के अंदर बराबर होना शिरकत इनान है। शिरकत इनान में दोनों शरीक अपना माल और मेहनत बराबर पेश करते हैं। दोनों का माल भी बराबर होगा, दोनों की मेहनत भी बराबर होगी। दो शख्स या ज़्यादा अपना अपना माल एक माल की तरह यकजा कर लें और मुआहदा करें कि सब मिलकर कारोबार करेंगे, या एक कारोबार करेगा तो दूसरे की निस्बत ज़्यादा नफ़ा मिलेगा। मज़कूरा एतबार से शराकत इनान बिल इजमा जायज़ है, जैसा कि इब्ने मुंज़र रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया। अलबत्ता इस किस्म की शराकत की बाज़ शराइत में उलमा के दरमियान इख्तलाफ पाया जाता है। फ़रीक़ैन में से हर एक इस इज्तिमाई माल में असालतन और वकालतन तसर्रफ़ कर सकता है, किसी को दूसरे से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होती। उलमा का इत्तिफ़ाक़ है शराकत के कारोबार में हर एक का असल माल सोने चांदी के सिक्कों की शक्ल में हो, क्योंकि हुज़ूर से लेकर अब तक लोग बिला एतराज़ इसके साथ ही शराकत का कारोबार करते आ रहे हैं और किसी आलिम ने इस पर एतराज़ नहीं किया। फिर शराकत इनान में असल माल सामान की शक्ल में हो तो इसमें शराकत के जवाज़ या अदम जवाज़ में उलमा का इख्तिलाफ़ है। यानी अगर असल माल सामान की शक्ल के अंदर है तो ऐसी शराकत के अंदर उलमा का इख्तिलाफ़ पाया जाता है। अदम जवाज़ के कायलीन की दलील ये है कि एक सामान की कीमत में कमी बेशी का इम्कान है, लिहाजा हर हिस्सेदार में नफ़ा बराबर तकसीम नहीं हो सकता, क्योंकि एक शख्स के माल में इजाफ़ा हो और दूसरा इस मुनाफा में बिलावजह शरीक हो गया। नीज़ हुकूक के ज़ाया होने का अंदेशा और बातिल ज़रिए से माल खाने का इम्कान भी मौजूद है। जवाज़ के कायलीन का कहना है कि शराकत का मकसद तमाम हिस्सेदारों का पूरे माल में तसर्रफ़ है और पूरे नफ़ा को आपस में तकसीम करना है, और वो नकदी की तरह माल सामान से भी हासिल हो जाता है, और यही कौल असह भी है, सही कौल भी है। शराकत इनान के जवाज़ के लिए ये शर्त है कि हिस्सेदारों में मुनाफा की तकसीम इनके हिस्से के मुताबिक हो, यानी जितने हिस्से होंगे उसके मुताबिक मुनाफे की तकसीम हो, मसलन तिहाई है या चौथाई हिस्सा है वगैरह, क्योंकि नफ़ा इनके दरमियान मुश्तरक है। हर एक का हिस्सा तयशुदा शर्त के मुताबिक ही मुमताज़ हो सकेगा। अगर नफ़ा में से हर एक का हिस्सा मजहूल हो, यानी वाज़े ना हो, या किसी के लिए कोई मखसूस माल का नफ़ा लेने की शर्त लगाई गई हो, तो या किसी महदूद वक्त या मखसूस सफ़र के नफ़ा की शर्त मुकर्रर की गई हो, तो इन तमाम सूरतों में शराकत इनान जायज़ नहीं है, क्योंकि किसी मखसूस हिस्से में कभी नफ़ा होता है और कभी नहीं होता, और इस तरह कभी मुतय्यन नफ़ा से ज़ायद हासिल होता है। अलहर्ज़ ये सूरत नज़ा और इख्तलाफ का बास है। इस तरह एक फ़रीक की मेहनत ज़ाया होने का अंदेशा भी है, लिहाजा शरीयत इस्लामी हमें इससे मना करती है और धोखे और नुकसान से लोगों को बचाने के लिए ही नाज़िल हुई है। फिर मुज़ारिबत का बयान। मुज़ारिबत ज़ारबा से माखूज़ है, जिसके लुग़वी माना ज़मीन में तिजारत की खातर सफ़र करने के आते हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है सूरत मुज़म्मल आयत नंबर 20, और बाज़ दूसरे ज़मीन में चल फिर कर अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करेंगे। मुज़ारिबत के शरई माना है एक शख्स माल फराम करे और दूसरा इसमें कारोबार करे, जबकि मुनाफा तयशुदा हिस्सों के मुताबिक दोनों में तकसीम हो। वाज़ेह है कि मुज़ारिबत की सेहत की शर्त यह है कि काम करने वाले का नफ़ा में हिस्सा मुकर्रर हो,
کیونکہ وہ شرط کی وجہ سے اس کو وصول کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اور مضاربت کے حوالے سے میں نے تفصیلی ایک علیحدہ لیکچر علیحدہ ویڈیو کی صورت کے اندر اپلوڈ کر رکھا ہے، تو اس لیے یہاں پر اختصار سے کام لیتا ہوں، اور اس پر مزید جو تفصیل ہے وہ آپ اس لیکچر کے اندر سن سکتے ہیں، اور جتنے بھی آپ کے اشکال ہیں یا جتنی بھی معلومات ہیں آپ کو اس سے انشاءاللہ اچھے انداز کے ساتھ مل سکیں گی۔ تو اب یہاں پر مضاربت کے بعد اس کی ایک اور قسم جو شراکت کے لحاظ سے ہے اس پر بات کرنا چاہوں گا کہ شراکت وجوہ ہے، ابدان ہے اور مفاوضہ کا بیان۔ تو اب یہاں پر شراکت وجوہ دو یا دو سے زیادہ اشخاص ایک چیز مشترکہ ذمہ داری پر خریدتے ہیں، پھر جب اسے فروخت کرتے ہیں تو اس میں جو نفع حاصل ہو اسے طے شدہ شرائط کے مطابق تقسیم کر لیتے ہیں۔ اس طرح نقصان سے بھی دونوں متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس عقد کو شراکت وجوہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کاروبار میں دونوں کا اصل سرمایہ نہیں ہوتا، بلکہ ہر ایک کی ذمہ داری مارکیٹ میں اثر رسوخ اور لوگوں کا اس پر اعتماد وغیرہ کام آتا ہے۔ دونوں شخص انہی اوصاف کی بنیاد پر سامان خریدتے ہیں اور فروخت کرتے ہیں، اور جو نفع حاصل ہو حسب شرائط تقسیم کر لیتے ہیں۔ یہ عقد درست ہے، اس طرح شراکت کرنی جائز ہے۔ حضور کا ارشاد ہے، مسلمان طے شدہ شرائط کی پاسداری کریں۔ شراکت کی یہ قسم شراکت عنان سے مشابہت رکھتی ہے، اس لیے اس کا حکم بھی وہی ہے۔ شراکت کی اس قسم میں ہر حصے دار اپنے ساتھی کا وکیل اور قیمت میں کفیل ہوتا ہے، لہذا اس شراکت کا تعلق وکالت اور کفالت سے بھی آ جاتا ہے۔ دونوں کے درمیان نفع کی تقسیم حسب شرط ہے، حسب شرط اور شے کی ملکیت کے حساب سے ہوگی۔ مثلا نصف یا کمی بیشی کے ساتھ، اس طرح ہر ایک شراکت میں شے کی ملکیت کے حساب ہی سے خسارہ برداشت کرے گا، یعنی شراکت کی شے میں کوئی نصف کا مالک ہے تو وہ نصف خسارہ برداشت کرے گا۔ خلاصہ یہ کہ ہر شریک کو اس کا نفع حسب شرائط ملے گا، مثلا نصف چوتھائی یا تہائی حصہ، کیونکہ دوسرے کی نسبت مارکیٹ میں زیادہ با اعتماد ہوتا ہے یا تجارت کا زیادہ تجربہ رکھتا ہے۔ اس طرح کسی کی زیادہ محنت یا زیادہ کردار ہوتا ہے، لہذا وہ زیادہ نفع لینے کی خواہش رکھتا ہے۔ اس میں باہمی طور پر شرائط کی پاسداری کی جائے گی۔ پھر شراکت وجوہ، ہر شریک کی صلاحیت و قابلیت کا لحاظ ضرور کیا جائے گا، جیسا کہ شراکت عنان میں ہوتا ہے۔ شراکت ابدان کیا ہے؟ اس میں دو یا زیادہ اشخاص باہمی سمجھوتا کرتے ہیں کہ وہ بدن کے ذریعے سے کام کریں گے اور جو بھی حاصل کریں گے اس آمدن میں سب برابر کے حصے دار ہوں گے، یا جس نسبت سے طے کر لیں۔ اس کے جواز کی دلیل درجہ ذیل حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں سعد اور عمار نے بدر کے دن سمجھوتا کیا، آج جو ہمیں مال غنیمت حاصل ہوگا اس میں ہم سب برابر کے حصے دار ہوں گے۔ چنانچہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 قیدی لے کر آئے، جبکہ میں یعنی اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ عبداللہ اور عمار کوئی چیز نہ لائے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور نے ان کی عبداللہ بن مسعود اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمار کی مشارکت کو باہر رکھا تھا۔ شرکاء کے اتفاق اور معاہدہ کر لینے کے بعد اگر ان میں سے کسی ایک نے کسی کام کو کرنے کی ذمہ داری اٹھا لی تو باقی شرکاء کو چاہیے کہ وہ بھی اس کام کو انجام دیں، کیونکہ اس معاہدے کا یہی تقاضا ہے۔ اگر شرکاء کے ہنر اور کام مختلف ہوں تو بھی شراکت ابدان جائز ہے۔ مثلا ایک کپڑے کی سلائی کرتا ہے، دوسرا لوہے کا کام کرتا ہے، نیز آجر سے اپنے کام کی اجرت طلب کرنے اور لینے کا ہر ایک کو اختیار حاصل ہے۔ اس طرح آجر کام کی اجرت کسی بھی ایک شخص کو دے سکتا ہے، کیونکہ ہر ایک دوسرے کا وکیل ہے، چنانچہ حاصل شدہ اجرت تمام شرکاء میں برابر تقسیم ہوگی۔ مباح چیزوں میں شراکت ابدان درست ہے، مثلا لکڑیاں جمع کرنا، پہاڑوں سے پھل چننا، معدنیات کا نکالنا۔ اگر کوئی ایک شریک بیمار ہو گیا تو دوسرے کو جو محنت و مزدوری ملے گی وہ دونوں میں تقسیم ہوگی، جیسا کہ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 قیدیوں میں اس کے دوسرے ساتھی حصے دار ہو گئے تھے۔ اگر تندرست نے مریض سے اپنا نائب مقرر کرنے کا مطالبہ کیا
تو اسے پورا کرنا ضروری ہے، کیونکہ دونوں شراکت کے دائرے میں کام کرنے کے معاہدے کے ساتھ داخل ہوئے تھے۔ اگر مریض وہ کام کرنے سے معذور ہوا اور اپنا نائب بھی مقرر نہیں کرتا تو اس کے دوسرے شریک کے معاہدہ فسخ کرنے کا حق بھی حاصل ہوگا، وہ اسے ختم بھی معاہدے کو کر سکتا ہے۔ اگر دو یا زیادہ اشخاص جن کے پاس اپنا جانور یا گاڑی ہے معاہدہ کر لیں، ہم اپنے جانور یا گاڑی پر بوجھ کو یا لوگوں کو کرایہ لے کر سوار کریں گے، اور ہر ایک جو کچھ آمدن حاصل کرے گا وہ سب میں برابر تقسیم ہوگی، تو یہ شراکت بھی درست ہے، کیونکہ یہ بھی کمائی کی ایک نوعیت ہے۔ اس طرح کسی کو جانور یا گاڑی دینا تاکہ وہ اس سے زیادہ کام لے کر مال کمائے، پھر وہ آمدن کو باہم تقسیم کر لیں تو جائز ہے۔ اگر 3 افراد مل جاتے ہیں، ایک کا گھوڑا ہے، دوسرے کا تانگا ہے، تیسرے کا کوچوان بن کر محنت کرتا ہے، تو حاصل شدہ آمدن تینوں برابر تقسیم کر لیں تو بھی درست اور جائز ہے۔ اگر 2 یا زیادہ اشخاص دلالی میں شراکت کر لیں، مثلا سامان بیچنے کے لیے دونوں آواز لگائیں یا گاہک تلاش کریں تو بھی جائز ہے، اور حاصل ہونے والا مال دونوں میں برابر تقسیم ہوگا۔ شراکت مفاوضہ، اس میں ہر حصے دار کو مالی اور بدنی اشتراک کے جملہ اختیارات تفویض کرتا ہے، یعنی شراکت عنان، مضاربت، وجوہ اور ابدان، سب شراکتوں کو اس کے اندر جمع کر لیا جاتا ہے، یعنی سب شرکا تمام حقوق و فرائض میں برابر شریک ہوں گے۔ اسے شراکت مفاوضہ کہا جاتا ہے۔ شراکت کی یہ نوع بھی جائز ہے، کیونکہ یہ شراکت کی تمام ان انواع پر مشتمل ہے جو فرداً جائز ہے، یعنی ایک جو شراکت کی قسم ہے وہ اپنے طور پر جب جائز ہے تو اس کے اندر جتنے بھی اوصاف پائے جاتے ہیں یا خصوصیات پائی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری ایک شراکت کے اندر جب جمع ہو جائیں گی وہ ساری جائز ہیں، تو پھر جائز جتنی بھی جمع شدہ اقسام ہیں تو وہ بھی پھر جائز ہوگی۔ اگر ایک قسم دوسری کے ساتھ جمع ہو جائے تو بھی جائز ہے، ناجائز ہونے کی کوئی وجہ نہیں بنتی۔ منافع کی شرح کا جو وہ بام طے کر لیں اسی کے مطابق نفاذ ہوگا، البتہ خسارہ ہونے کی صورت میں وہ اپنے سرمایے کی نسبت سے برداشت کریں گے۔ شریعت اسلامیہ نے مباح کی حدود میں رہ کر کسب و کمائی کا دائرہ وسیع کر دیا اور مباح قرار دیا کہ انسان انفرادی طور پر کمائی کرے یا دوسرے کا شریک بن جائے، البتہ لوگ طے شرائط کی پاسداری کرتے ہوئے عمل کریں، الا یہ کہ کوئی ناجائز اور حرام شرط شامل ہو۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ شریعت ہر زمانے کے لیے قابل عمل ہے، ہر زمانے کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی شریعت پر چلائے اور اس پر قائم رکھے، اتباع اور عمل صالح کی توفیق دے، بے شک وہی سننے والا قبول کرنے والا ہے۔